سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں روزے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقوی کا حاصل کرنا۔ تقوی کا لفظ لفظی لحاظ سے وقایا سے بنا ہے، اور وقایا کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا، احتیاط کرنا، محتاط کر لینا، خبردار کر لینا، کہ انسان اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اور معنوی لحاظ سے تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک ایسا تعلق بن جاتا ہے جو آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ گویا کہ یہ آپ کے دل کی کیفیت ہے، آپ کے اندر کی کیفیت ہے، اور اس لفظ کے اندر بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ جب آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی حاصل کرنا ہے، تو بڑی پیاری بات اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ تقوی ایک کنسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک معنوی چیز ہے۔ تو گویا کہ ایک کنسیپٹ کو، ایک معنوی چیز کو عملی طور پہ کیسے کرنا ہے، وہ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ وہ روزہ رکھ کے کرنا ہے۔ تو یہ بھی قرآن پاک کی بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ ایک کنسیپٹ دیتا ہے، سوچ دیتا ہے، اور پھر اس کا پریکٹیکل بھی بتاتا ہے، عملی نمونہ بھی بتاتا ہے کہ اس سوچ یا نظریے کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا اس میں پھر روزے کے وہ تمام احکام کہ یہ آپ کا وقت ہے سحری کا، یہ افطاری کا وقت ہے، اور آپ کے ظاہر کا بھی روزہ ہے، آپ کے باطن کا بھی روزہ ہے، اس میں یہ عبادات ہیں، یہ فدیہ ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے لعلکم تتقون، اور لعل کا لفظ جو ہے یہ علل سے ہے، اور علل کا مطلب ہوتا ہے کسی اونٹ کا دو کوہان کا ہونا، اور یہ عرب میں بہت کم ہوتا ہے کہ کسی اونٹ کے دو کوہان ہوں اور اس کو عجائب خانے میں رکھا جاتا ہے بطور نمونے کے، اور بادلوں کے اوپر بادل کا ہونا۔ تو گویا کہ بڑا پیارا معنی یہ نکلتا ہے کہ جب انسان 30 دن ایسے گزار لیتا ہے تو بہت امید ہے، ایک کے بعد ایک امید ہے کہ یہ 30 دن انسان کی زندگی میں تقوی لے آئیں گے۔ پھر علماء کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ جس لمحے ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے اسی لمحے ہمارا تقوی کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور ہم ہر وہ کام نہیں کرتے کہ جو کہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا سحری کھانے کو دل نہیں چاہتا، مگر اللہ کا حکم ہے ہم نے کھانا ہے۔ باقی سارے دن میں ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، مگر ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں پیتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ہماری زبان وہ نہیں بولتی، ہماری آنکھ وہ نہیں دیکھتی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو گویا کہ ہر لحاظ سے انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے، اور ہم ہر وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو ہمارا نفس چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو بس علماء کرام فرماتے ہیں یہی تقوی ہے کہ اپنی چاہت کو چھوڑ دینا، اپنے نفس کے تقاضوں کو چھوڑ دینا، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو گویا کہ ایک ایک لمحہ ہمارا روزے میں تقوی کی حالت میں گزر رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت نقطہ کہ روزے کی حالت میں صرف حرام ہی کو نہیں چھوڑنا ہوتا بلکہ حلال کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے، اور حلال بہت زیادہ ہوتا ہے، حرام بہت کم ہوتا ہے۔ تو جب انسان اتنا زیادہ حلال چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، تو پھر اس پہ نقطہ یہی سمجھنے والا ہے تو پھر اللہ ہی کے حکم سے انسان حرام کیوں نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب 30 دن تک انسان یہ پریکٹس کرتا رہتا ہے کہ میں نے حلال بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دینا ہے، تو پھر ہمارے نفس کے اندر اتنا پوٹینشیل پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 30 دنوں کی ایک ٹریننگ ہے جو ہمیں کروائی جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہت ٹف ٹریننگ کرتے ہیں، جو جم میں جاتے ہیں، جو بہت مشکل ایکسرسائزز کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بہت ساری باتیں آسان لگتی ہیں جو کہ عام انسان کو بہت مشکل لگتی ہیں۔ بالخصوص کمانڈوز کو آرمی میں بہت ٹف ٹریننگ کروائی جاتی ہے، لہٰذا وہ بہت گرمیوں میں بھی بہت کچھ پہن کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بہت مشکل موسموں میں بھی، مشکل حالات میں بھی، مشکل جگہوں میں بھی وہ بہت کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ عام حالات میں، عام روٹین میں ان کے لیے وہ سب کچھ کرنا عام سی بات ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ان 30 دنوں میں انسان کو فزیکلی بھی اور روحانی بھی اس طرح کی ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے کہ اس 30 دنوں کے بعد پھر انسان کے لیے بہت کچھ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر رمضان اور تقوی کے تعلق کو علماء کرام نے ایک اور بہت خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کے مرکب سے بنایا ہے، کہ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ جسم کا تعلق جن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سال ہم اپنے جسم کو پالتے رہتے ہیں، کھلاتے رہتے ہیں، آرام دیتے رہتے ہیں، سکون دیتے رہتے ہیں، جبکہ ہماری روح جو ہے کیونکہ یہ آسمان سے آئی ہے تو یہ آسمانی چیزوں سے خوش اور مطمئن ہوتی ہے، لیکن اس کو اس کی خوراک نہیں مل رہی ہوتی، لہٰذا یہ روح کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا رمضان میں کچھ ایسی اللہ پاک نے ترتیب بنائی ہے کہ ہمارے جسم جو ہے اس کی خوراک کم کر دی جاتی ہے، محدود کر دی جاتی ہے، لہٰذا وہ تھوڑا سا کمزور ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بیمار ہو جائے گا بلکہ یہ کہ تھوڑا سا وہ سیٹلڈ ہو جائے گا۔ اس کے برعکس ہم روح کو دیکھتے ہیں کہ 5 نمازوں کی پابندی ہو جاتی ہے، تہجد بھی
سحری کی وجہ سے نصیب ہو جاتی ہے، تراویاں بھی ہو جاتی ہیں، تلاوتیں بھی ہو جاتی ہیں، بہت سارے گناہوں کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ روح بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو ہمارے اکابرین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ اگر انسان اس 30 دنوں کو ویسا گزار لے کہ جیسے گزارنے کا حق ہے، تو ہماری روح کی بیٹری اتنی چارج ہو جاتی ہے کہ وہ پھر باقی 11 مہینوں تک چلتی رہتی ہے۔ یہاں پہ بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن ہمارے اندر کی دنیا کی بات کرتا ہے تو روح کے ساتھ ساتھ وہ دل کی بات بھی کرتا ہے کہ ہمارے اندر دل بھی ہے، پھر ہمارے اندر عقل بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ ہمارے اندر ایک نفس بھی ہے۔ پھر اگرچہ نفس کی بھی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں کہ نفس امارہ بھی ہوتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، نفس لوامہ بھی ہوتا ہے جو کہ غلط بات کا احساس دلاتا ہے، نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے تیسری کیٹیگری میں کہ جن کا نفس بڑا مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نفس کو کہیں پازیٹیو اور کہیں نیگیٹو استعمال کیا گیا ہے، لیکن ہم باقی مذاہب میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تصور ملتا ہے کہ نفس کو مار دو، لہٰذا کوئی جوگی بن جاتا ہے، کوئی فادر بن جاتا ہے، کوئی ننج بن جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہمارا نفس جو ہے وہ مرے گا۔ جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری نیند کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو گویا کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ نفس کو مارنا نہیں ہے بلکہ نفس کو کیا کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ نفس ایک حقیقت ہے، ظاہری بات ہے وہ برا بھی چاہتا ہے، وہ اچھا بھی چاہتا ہے، تو نفس اس کو لگام دینی پڑتی ہے، نفس کو ضبط کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا ایک نظام ہمیں روزے میں دیا گیا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کا نفس جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کو لگام مل جاتی ہے۔ تو اگر انسان کو ان 30 دنوں میں اپنے نفس کو لگام دینا آ جاتا ہے، کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، تو پھر باقی سال میں انسان کے لیے اپنے نفس کو ڈیل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ روزہ ایک ایسی بابرکت عبادت ہے جو بیک وقت ہمارے پورے وجود کو جو کہ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے جو ہے ایک بڑا خوبصورت نظام دیتی ہے۔ اور اسی بات کو ایک اور بہت خوبصورت انداز میں یوں بھی بیان کیا گیا کہ ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں آپ علیہ السلام کی سخاوت اور آپ علیہ السلام کی عبادت اپنے عروج پر چلی جاتی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جبرائیل امین جو کہ آسمانی مخلوق ہیں ان سے آپ کی ملاقات بڑھ جاتی تھی۔ تو گویا کہ ایک نورانی مخلوق کے ساتھ ملاقات کا یہ اثر ہوتا تھا کہ وہ اثر آپ کی عبادات میں اور آپ کی سخاوت میں نظر آتا تھا۔ اور اس کو یوں بھی بیان کیا گیا کہ جبرائیل امین کیا لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، تو قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ جب قرآن کی کثرت ہو جاتی ہے، قرآن سے جب انسان کا تعلق ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر آپ کی عبادات کے اوپر بھی پڑتا ہے اور آپ کی سخاوت کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت اور بڑی گہری بات ہے کہ فرشتوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا، قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا، نبی علیہ السلام جیسی ذات عالی کے اوپر اگر اس کے اتنے زیادہ گہرے اثرات ہوتے ہیں جو کہ عام روٹین میں بھی، عام دنوں میں بھی آپ علیہ السلام کا ساری عبادات و سخاوت بے مثال ہوتی تھی، تو میرے جیسا کمزور انسان جب اس رمضان میں اپنے رب کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ تعلق بناتا ہے، تو یقیناً اس کا اثر جو ہے وہ ہماری عبادات اور ہماری سخاوت کے اوپر بھی ہوگا۔ پھر آیت نمبر 184 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ گنتی کے چند دن کے روزے رکھنے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ باقی نفلی روزوں کے ساتھ ہے، ان دنوں کی بات ہو رہی ہے، جبکہ اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے بھی رمضان ہی کے روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لیا کرے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی دی ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں تو ان کے ذمے یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیا کریں۔ اور میں کرام فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کا فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ نیکی جو ہے وہ دل کی خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک اس سے مراد جو ہے وہ نفلی نیکی ہے، یعنی کہ فرض تو فرض ہوتا ہے، وہ آپ کو ہر حال میں کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کوئی بھی نفلی عبادت کرتے ہیں یا ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے دل کی خوشی کا ہونا، چاہت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے، یعنی کہ فدیہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ لیا کرے۔ لہٰذا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اب اس آیت کا تعلق صرف ان لوگوں کے لیے باقی رہ گیا ہے جو اتنے بوڑھے یا ضعیف ہو چکے ہوں یا کمزور ہو چکے ہوں کہ جو کہ بعد میں روزہ رکھنے کی کوئی امید ان کے اوپر باقی نہ ہو، تو پھر اب وہ جو ہے اپنے روزے کا فدیہ دیا کریں گے۔ باقی سب لوگوں کے لیے بعد میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ آیات ایسی ہیں کہ بیک وقت ان کے ساتھ بہت سارے احکام بھی متعلق ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ ایک قرآن کو بیان کرنا ہوتا ہے فقہی انداز میں، یا ایک ہوتا ہے متکلمین کے انداز میں، اور ایک ہوتا ہے واعظ کے انداز میں اور درسی انداز میں۔ تو یہ تفسیر جو ہے وہ درسی انداز میں بیان کی جا رہی ہے، تو احکامی باتیں جو ہے وہ آپ باقی تفاسیر سے دیکھ سکتے ہیں۔